ایران اپنی مزاحمت کے بعد اب اگریسو موڈ میں نظر آنا شروع ہوا۔ فضائی دفاعی نظام سے بھی دنیا کو سرپرائز کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ایران کے فضائی دفاعی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ایران کی فضاؤں میں 4 امریکی جہازوں 2 ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ نے اس دعوے کو قبول کیا۔ ایک پائلٹ کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ پائلٹ کی تلاش ابھی جاری ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان 36 روز سے جاری جنگ اب دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران نے اپنی مزاحمت کے بعد اب اگریسو موڈ میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ ایران جو پہلے صرف میزائل اور ڈرونز کے ذریعے ہی ایران دنیا کو سرپرائز دے رہا تھا، اب اس نے اپنے فضائی دفاعی نظام سے بھی دنیا کو سرپرائز کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ اس نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 روز میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ ایران کی فضاؤں میں صورتحال بدل رہی ہے۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے 4 امریکی جہازوں اور 2 ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ جمعے کے روز اس وقت دنیا حیران ہوئی جب ایران کی جانب سے ایک F-35 طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ پہلے امریکہ کی طرف سے اس کی تردید کی گئی، لیکن پھر چاروں ناچار امریکہ نے اس دعوے کو قبول کیا اور فوری طور پر اس کے F-35 کے پائلٹس کی ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی شروع کر دیا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایک پائلٹ کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، لیکن دوسرے پائلٹ کی تلاش ابھی جاری ہے۔ ایران کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ امریکی پائلٹ کو تلاش کرنے والے کو $60,000 انعام دیا جائے گا۔ ایک طرف ایرانی امریکی پائلٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو دوسری طرف امریکہ کی جانب سے بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اگر ہم ٹائم لائن کو چیک کریں تو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کرتے نظر آئے ہیں کہ اس نے ایران کا دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، لیکن جب F-35 جیسے دنیا میں ناقابل تسخیر طیارہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو نشانہ بنا کر ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر انٹیکٹ ہے۔ صرف F-35 کو ہی نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ F-15 اور آج ایک F-16 کو نشانہ بنانے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق آج جو تصاویر جاری کی گئی ہیں ان میں جو انجن کا ایگزاسٹ نظر آ رہا ہے وہ اس سے F-16 تباہ ہونے کے شواہد نظر آتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ اس کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے تصدیق یا تردید کب تک سامنے آتی ہے۔ ایک اور بڑی کامیابی آبنہ ہرمز کے اوپر ایران کو اس وقت ملی جب ایک امریکی لڑاکا طیارے A-10 واٹ ہاک کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب کے سب اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر ایکٹیو ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ایران نے جان بوجھ کر پچھلے کچھ دنوں میں اپنے فضائی دفاعی نظام کو اس طرح سے ایکٹیو نہیں کیا تھا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے ایک F-35 کو نشانہ بنانے کی خبریں سامنے آئی تھیں، لیکن وہ F-35 ہٹ ہونے کے باوجود عراق میں ایک امریکی بیس پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اب F-35 کو نشانہ بنانے کی خبر ثابت ہوتا ہے کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام کس حد تک ایکٹیو اور فعال ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 36 روز کے دوران اب تک اس جنگ میں امریکی فضائیہ کو بڑے بڑے نقصانات ہو چکے ہیں، جس میں 3 F-15 طیارے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں کویت کے فضائی دفاعی نظام نے ایک فرینڈلی فائرنگ کے نتیجے میں گرایا، جبکہ ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ طیارے ان کی جانب سے نشانہ بنائے گئے۔ اس کے علاوہ ایک F-15 کو عراقی سرحد کے قریب بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایک سب سے بڑی کامیابی جو اس جنگ میں اب تک دیکھنے میں آئی وہ اس وقت ملی جب سعودی عرب میں سلطان ایئر بیس پر کھڑے ایک امریکی طیارے کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ اس پورے امریکی فضائی سسٹم میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس کا دماغ اور اس کی آنکھیں تھیں۔ میدان جنگ سے امریکہ کو ریئل ٹائم انفارمیشن پرووائڈ کرتا تھا۔ اس طیارے کے ہٹ ہونے کے بعد یوں لگتا ہے کہ امریکی طیارے وہ انفارمیشن حاصل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو پہلے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، جنگ بندی نہیں کریں گے، ابھی خبر آئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی، لیکن ایران نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ 2 دن کے لیے جنگ بندی کر دی جائے تاکہ ریسکیو آپریشن کر کے امریکہ
امریکی جو پائلٹ ہیں ان کی تلاش کر لی جائے، لیکن ایران نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کی جانب سے امریکہ کو طنز کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ پہلے جو باتیں رجیم چینج کی ہوتی تھیں، امریکہ ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی باتیں ہوتی تھیں، اب وہ صرف اس بات پہ مرکوز ہو گئی ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے پائلٹ کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں۔ اگر ہم امریکی فضائیہ کے نقصانات کا جائزہ لیں تو اس جنگ میں اب تک امریکہ کو تقریباً $2 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس جنگ میں اب تک امریکہ کے 2 F-35، 2 F-16، 5 F-15 طیارے نشانہ بن چکے ہیں۔ یاد رہے کہ F-35 وہ طیارہ ہے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور جس کے بارے میں امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو نشانہ بنانا ناممکن ہے، کیونکہ یہ دشمن کے کسی بھی فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں کامیاب رہتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے 17 ڈرونز بھی اس جنگ میں ایرانی فضائی دفاعی نظام کا نشانہ بن چکے ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام امریکہ کے صدر ٹرمپ اور ان کے وزیر دفاع پیٹ ہیگس کے دعووں کے برعکس مکمل طور پر فعال ہے۔ آج ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس نے دنیا کو حیران کیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے ایرانی سرزمین پر 2 کروز میزائلوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ بعض حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صلاحیت حالیہ دنوں میں روس کی جانب سے ایران کو ملنے والی امداد کا نتیجہ ہے۔ روس کی جانب سے ایران کو ایئر ڈیفنس سسٹم اور میزائل ڈیفنس سسٹم فراہمی کی خبریں بھی گردش کر رہی تھیں۔ اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو کہ ہر بات پر ویڈیو شیئر کرتے تھے، اپنے سوشل میڈیا پر مسلسل میڈیا پر نظر آتے تھے، انٹرویوز دے رہے تھے، وہ بھی خاموش ہیں۔ بلکہ انہوں نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں صرف اس حد تک بات کی ہے کہ امریکی طیارے کو نشانہ بنانے سے مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جس سے نظر آتا ہے کہ اس انٹرویو میں اگر صدر ٹرمپ کی باڈی لینگویج کو بھی دیکھیں تو وہ بیک فٹ پر نظر آتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ اس صورتحال میں خاصے پریشان ہیں اور وہ خاموش ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ابھی جو انفارمیشن شیئر کی گئی ہے اس کے مطابق اگلے 24 گھنٹے تک صدر ٹرمپ میڈیا کے سامنے کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے اور وہ خاموش رہیں گے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ان کا ٹروتھ سوشل میڈیا بھی خاموش ہے۔ اگر پچھلے چند گھنٹوں کی اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو اس پہ صرف ایک پوسٹ نظر آتی ہے جس میں انہوں نے امریکہ کی اکانومی اور وہاں پر 1 سال کے دوران جابز میں اضافے کے حوالے سے ایک ٹویٹ شیئر کیے۔ جنگ کے حوالے سے ان کی جانب سے کوئی ٹویٹ یا پیغام نظر نہیں آتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران اس جنگ کو کس طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ اب واضح نظر آتا ہے کہ یہ جنگ اس وقت جب مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں تو ایران کی جانب سے ایک مسلسل مطالبہ سامنے آتا رہا ہے کہ جنگ اسی صورت ختم ہوگی جب اسے مکمل طور پر یہ ضمانت دی جائے گی کہ مستقبل میں ایسی کوئی بھی جارحیت ایران کے خلاف نہیں کی جائے گی اور ایران میں ہونے والے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ لیکن امریکہ اب اس جنگ سے جان چھڑاتا نظر آ رہا ہے، وہ فیس سیونگ چاہتا ہے، لیکن اب ممکن نظر نہیں آتا کہ فیس سیونگ اسے مل سکے۔ اس وقت جو سب سے بڑی اگر ہم ایکویشن کی بات کریں، اس جنگ میں جو ایکویشن ہمیں نظر آتی ہے، ایران کا صرف جنگ کو جاری رکھنا ہی اس کی جیت ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے ایک مکمل کامیابی کے علاوہ اور کوئی فیس سیونگ کا رستہ نظر نہیں آتا۔ امریکہ کی جانب سے جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے اور صدر ٹرمپ کی طرف سے بار بار ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی باتیں کی گئیں، وہ یوں لگتا ہے کہ اب وہ افسانے ہو جائیں گے اور ایران اب اپنی شرائط پر آنے والے دنوں میں مذاکرات کی میز پر بیٹھے گا۔ ابھی اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش ہوئی جس میں آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر روس، فرانس اور چین ایران کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ یوں لگتا ہے کہ اب عسکری محاذ پر ہی نہیں، ڈپلومیٹک محاذ پر بھی امریکہ تنہا ہوتا جا رہا ہے اور ایران کے ساتھ کھڑے ہونے والے ممالک کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ دنیا ایران کا بیانیہ قبول کر رہی ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے بیانیے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے اور یہ کب اور کس وقت اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے۔ یہ ویلاگ، اس میں ملنے والی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔
پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف کمبو۔